ساری قوم کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو کہ ان کے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے اور ملک جو ہے وہ ایک نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس موقع پہ ہماری سپریم کورٹ، میں تو ان کو سپریم کورٹ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، یہ 26 امینڈمنٹ کے بنائے ہوئے چند ان کے نوکر ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کے ایک ایسا فیصلہ کرے جس کے کہ بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ ٹرمپ انتظامیہ سے عمران خان کی رہائی پہ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ان سے ملے ہیں آپ؟ بھارت کی جانب سے جس دن پاکستان کے سویلینز پر اٹیک کیا گیا، اسی صبح کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے ہی سویلین پر اٹیک کر دیا۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد برکی صاحب، جو پی ٹی آئی او آئی سی کے سیکرٹری ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ میں مختلف عہدوں پر رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی میں کب سے ہیں اور کن کن عہدوں پر آپ فائز رہ چکے ہیں؟ جی السلام علیکم فیاض صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے آج وقت دیا۔ جی میری کافی لمبی ہسٹری ہے، اب آپ کو کتنا بتاؤں گا کہ میں پہلے دن سے سمجھ لیں کہ تحریک کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ میں نے 1997 میں یہاں پہ امریکہ میں پی ٹی آئی اسٹیبلش کی تھی، اور اس دن سے لے کے آج تک ہر تقریباً عہدے پہ رہا ہوں، وائس پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں پی ٹی آئی یو ایس اے کا 2 دفعہ۔ اور پھر اب خان صاحب نے پچھلے سال مجھے یہ رسپانسبلٹی دی سیکرٹری او آئی سی کی، جس کا مطلب رسپانسبلٹی میری اب سارے جتنے انٹرنیشنل چیپٹر ہیں ان سب کو میں مینیج کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہتر، ہیوج رسپانسبلٹی۔ جی ہاں جی بالکل۔ بھارت نے جو جنگ پاکستان پر مسلط کی ہے، اس پر پی ٹی آئی اوورسیز جو ہیں ان کا کیا رائے؟ دیکھیں جی، آپ کو غصہ سب سے پہلے اور افسوس بھی۔ ایک تو ہم لوگ کیونکہ ملک سے باہر ہیں تو ہماری انفارمیشن اور ہماری جو ہوتی ہے انوالومنٹ وہ تھوڑی محدود ہوتی ہے۔ ہم اپنے طریقے سے یہاں پہ چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں کہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک بیانیہ جو ہے وہ بلڈ کریں یہاں پہ، اور اپنے ملک کے لیے اور انڈیا کے خلاف ہم یہاں پہ بیانیہ جو ہے اس کو کریٹ کریں۔ اس میں ہماری کوشش جو ہے وہ رہتی ہے اور ابھی بھی ہے۔ رائٹ ناؤ تھوڑی بڑی کنفیوزنگ سی ایک قسم کی سچویشن ہے کہ حملہ بھی ہوا ہے، اور لیکن کوئی اس کا خاطر خواہ میں سمجھتا ہوں کہ جواب پاکستان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا۔ ابھی بھی جو وہاں پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی ہمیں مثبت جو ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو واپس جواب دینے کا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو لوگ کچھ تھوڑے سے بڑے کنفیوزڈ ہیں کہ یہ سچویشن ہے کیا، کہ کیا واقعی ہی وہاں پہ اتنی کشیدگی ہے یا یہ صرف ایک چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے آپس میں۔ تو we'll see in the next few days۔ بھارت کی جانب سے جس دن پاکستان کے سویلینز پر اٹیک کیا گیا، اسی صبح کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اپنے ہی سویلین پر اٹیک کر دیا۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں بڑی شرم والی بات ہے یہ، کہ خاص طور پہ جب ایک ملک میں ہنگامی حالات ہوں اور ساری قوم کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو کہ ان کے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے اور ملک جو ہے وہ ایک نئی جنگ کی طرف جا رہا ہے، اور اس موقع پہ ہماری سپریم کورٹ، میں تو ان کو سپریم کورٹ کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، یہ 26 امینڈمنٹ کے بنائے ہوئے چند ان کے نوکر ہیں جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ بیٹھ کے ایک ایسا فیصلہ کرے جس کے کہ بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، کہ آپ نے اجازت دے دی کہ ملٹری ٹرائل جو ہیں ان کی اجازت ہے، اور آپ نہتے شہریوں پہ وہ ٹرائل کریں گے۔ ٹرائل کرے گا کون؟ ایک فوجی ٹرائل کرے گا، جج بھی وہی ہوگا، گواہ بھی وہی ہوگا، ہر چیز کی جو پیش رفت ہے وکیل بھی وہی فوجی ہوگا۔ تو یہ کس قسم کا ٹرائل ہے؟ اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ایک ڈکٹیٹر کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور وہی پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی شرم انگیز یہ بات ہے کہ انہوں نے اس دن خاص طور پہ یہ والا جو ہے وہ فیصلہ دیا۔ اس جنگ میں حکومت اور اداروں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ توجہ دے رہی ہے جبکہ قومی سلامتی کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے؟ جی، بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کیونکہ ورنہ ایسے مواقع پہ جب کہ ملک میں ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہو، ملک پہ حملہ ہو گیا ہو، تو آپ کی پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اپنی آپ ساری قوم کو اکٹھا کریں، آپ ان کو ایک پیج پہ لے کے آئیں، آپ ان سے اگر کوئی چیز تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی ہے تو اس کو ریزالو کر کے اور سب کو آپ کہیں کہ جی اس وقت موقع ہے کہ ہم سب مل جل کے ملک کا دفاع کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایک سپریم کورٹ ایک ادارے کے ایک پارٹی کے خلاف فیصلے دے رہی ہے بیٹھی ہوئی، وہاں پہ اڈیالہ کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمارے ورکرز کے گھروں پہ ابھی بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ سیریس ہوں اس معاملے میں کہ قوم کو ایک پیج پہ لانا ہے تو اس طرح کی حرکتیں تو نہیں ہوں گی۔ تو ان کی میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو ان کا سب سے پہلا ترجیح جو ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے رادر دین کہ ملک کا دفاع کیا جائے، اور میرا خیال ہے قوم اس کو بظاہر دیکھ رہی ہے، قوم اس پہ ایکشن بھی لے گی، اور اگر یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کا کوئی ایکشن کرنے سے یہ کوئی فوج کی اور اس میں کوئی عزت میں اضافہ کر دیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا فرق پڑے گا۔ آپ امریکہ کے اندر پی ٹی آئی کی مختلف سرگرمیوں میں فعال ہیں، لیکن اس طرح سے آپ باقی ریجن جیسے یورپ اور یو کے اندر نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا آپ کا کوئی فیوچر میں پلان ہے یہاں پہ ٹور کرنے کا؟ جی انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا۔ ابھی میں پچھلے سال بھی ویسے گیا تھا، یورپ بھی گیا تھا، میں یو کے بھی گیا تھا۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں رہتا ہوں امریکہ میں، تو اس لیے آبویسلی یہاں پہ کام کرنا میرے لیے زیادہ آسان، اور ایک مجھے تھوڑی سی اس کی ٹریننگ بھی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو چیپٹرز ہیں یو کے اور یورپ کے، میں نے کبھی ان کو منع نہیں کیا، میں ان کو ہمیشہ انکریج کرتا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ میں ان کے فیصلوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، میں ان کو انکریج بھی کرتا ہوں کہ آپ بالکل وہاں پہ پارلیمنٹ میں بھی کام کریں، پروٹیسٹ جو ہیں ان میں کام کریں۔ تو ماشاءاللہ جی ہو رہا ہے، مجھے جو ہی موقع ملے گا، اب یہ انشاءاللہ سپرنگ ہے تو اگلے 1-2 مہینے میں میرا ارادہ ہے کہ ایک چکر میں وہاں کا بھی یورپ کا انشاءاللہ لگاؤں گا اور سب سے ملوں گا فرسٹ ہینڈ جا کے۔ انشاءاللہ۔ امریکہ کے بارے میں کچھ ٹائم پہلے تھا کہ امریکہ پاکستان کے منرلز کے اندر کافی انٹرسٹڈ ہے، تو کیا امریکہ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس کے لیے کتنی لاگت پولیٹیکل اور کتنا ٹائم مینوورز ہوتی ہیں، جو اس کے ریئل فیکٹس ہیں وہ تو آئی گیس کہ کسی نے تھوڑا بہت ضرور دیکھا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل وکٹری دکھانی ہوتی ہے۔ اور میں خیال ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے، کیونکہ وہ ابھی نئے الیکٹ ہوئے ہیں، تو وہ اپنے پہلے سال میں بہت سی ایسی چیزیں کر کے دکھانا چاہ رہے ہیں جس سے کہ قوم کو وہ ایک امپریشن دیں کہ وہ بہت محنت سے امریکہ کے لیے ایسٹس جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ منرل اور مائننگ کا جو ایریا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے آج کل کے ٹائم میں، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے۔ اب وہ جو انحصار ہوتا تھا آئل کے اوپر وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ان چیزوں کی طرف زیادہ امپورٹنس بڑھ گئی ہے، اور پاکستان کے پاس لگتا ہے ان کو کہ ذخائر ہیں جو کہ یہ ان مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو کوشش ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی کہ وہ اس طرح کی کوئی ڈیل کر لیں کہ ان کو ذخائر میں جو ان کی مائننگ ہے اور جو ان کو بعد میں ایکسپلور کرنا ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ بھی ہو۔ تو دیکھیں جی ہر ملک اپنے فائدے کے لیے کام کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی ڈیل ہمارے سے مانگے تو ہم بھی اپنے ڈٹ کے کھڑے رہیں اور وہ مانگے جو کہ ہمارا حق ہے، اور بجائے اس کے کہ ہم لیٹ کے اور ان کو دے دیں کہ جی آپ نے مانگا ہے تو اب ہم نہ نہیں کر سکتے۔ ایسی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا آپ ٹرمپ انتظامیہ سے عمران خان کی رہائی پہ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ان سے ملے ہیں آپ؟ جی میں بہت سے ملاقاتیں، میں 2 سال سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو الیکشن سے پہلے ہم کافی زیادہ قریبی ہمارے روابط تھے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، الیکشن ہونے کے بعد بھی ہماری ان کے ساتھ میٹنگز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آبویسلی یہ سیاست ہے، الیکشن سے پہلے وہ زیادہ ہماری غور سے بات سنتے تھے، الیکشن کے بعد ان کی پرائیورٹیز تھوڑی بدل گئی ہیں، کیونکہ پاکستان وہ نہیں سمجھتے کہ ان کے لیے کوئی ایک بہت بڑی پرائیورٹی ہے، اس لیے وہ
اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی ہم چاہتے ہیں. تو لیکن بالکل ہمارے رابطے ان کے ساتھ قائم ہیں اور انشاءاللہ اچھے ریزلٹس بھی آئیں گے. ٹرمپ انتظامیہ بیان تو بہت زیادہ دے رہی ہے لیکن ہمیں کسی قسم کا کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی دیکھیں، جیسے یہ وہی جیسے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ سیاست میں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور امریکہ خاص طور پہ بہت اس میں مہارت رکھتا ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو کسی طرح کنٹرول کرنا ہوتا ہے، تو وہ ٹائمنگ کے مطابق اپنے کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ جائزہ لے رہے ہیں پاکستان کا، اس ایریا کا، اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بیسٹ ان کی آپشنز کیا ہیں. ہم جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ایشو جو آتا ہے وہ چائنا کا آتا ہے کہ پاکستان میں چائنا کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ اس کو چائنا کے انفلوئنس کو پاکستان میں کم دیکھنا چاہتے ہیں. تو کیا ہم ان کی اس بات پہ ماننے کو تیار ہیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز پہ نیگوشیٹ کرنے کو تیار ہیں؟ تو امریکہ دیکھیں جی اپنے لیے کام کرتا ہے، وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کرتا. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری کے لیے جو بیسٹ آپشنز ہیں وہ لے کے ان کے سامنے جائیں اور ان پہ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. پچھلے مہینے کچھ پاکستانی اور اس کے بعد امریکن پاکستان میں گئے تھے، تو کیا آپ سمجھتے کہ اس دورے کے کوئی مثبت اثرات تھے یا کہ یہ صرف ایک رسمی دورہ تھا؟ نہیں جی، میں سمجھتا ہوں وہ ایک وہ رسمی دورے تھے. کوششیں ہوتی رہتی ہیں ہر کسی کی، میں نہیں کہتا ہوں کہ کسی کی نیت بری تھی. ہر کسی نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ جی کوئی شاید کوئی بہتر رزلٹ نکل آئے. یہ جو ابھی ایک ڈیلیگیشن یہاں سے گیا تھا ہمارے کانگریس مین کا، یہ تو بنایا گیا تھا ہماری ایمبیسی کے تھرو. تو ان سے ہم کوئی زیادہ امید نہیں رکھتے تھے کیونکہ یہ تو انہی کے کہنے پہ وہاں پہ گئے تھے، اور انہی کے کہنے پہ انہوں نے جا کے وہاں پہ عاصم منیر سے اور سب لوگوں سے ملاقاتیں کی. گورنمنٹ کے جو ان کا پالیسی ہے اس کے مطابق انہوں نے وہاں پہ پورے بیانات دیے. انہوں نے کوئی ملاقات نہیں کی اپوزیشن جا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ. تو اس لیے ہم کوئی بھی ان سے ایسی امید نہیں رکھتے. یہ کوکس کے لوگ ہیں، پاکستان کوکس، اور یہ وہ پاکستان کوکس ہے جو کہ ہماری ایمبیسی یہاں پہ پروموٹ کرتی ہے. تو وہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کے یہ سب لوگ ہماری ایمبیسی کے اور عاصم منیر کی لائن جو ہے اس کے مطابق ہی کام کریں گے اور بیانات دیں گے. ایک سوال ہالینڈ سے، اوورسیز ممبرشپ اور الیکشن جو اوورسیز کے ہوں گے اس کے بارے میں کوئی لائے عمل؟ جی ہم انشاءاللہ ہم اس پہ کام اب کر رہے ہیں. پچھلے ایک سال سے تھوڑا سا ہمیں منع بھی کیا گیا تھا ہماری پارٹی کی طرف سے، خان صاحب کی طرف سے بھی انیشلی ہدایات تھی کہ ابھی الیکشن نہ کرایا جائے کیونکہ ملک کے حالات ایسے ہیں، پارٹی کے حالات ایسے ہیں کہ الیکشن کرانے سے کوئی اچھا رزلٹ نظر نہیں آئے گا. تو لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو واپس کوئی پوزیشنز میں ضرور لے کے آئیں اور الیکشن کی طرف چلیں. تو میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں ہم ایک نیا سرکولر نکالیں گے جس میں ہم ہدایات دیں گے کہ کس طرح آپ ممبر بھی بنیں، اپنے اپنے چیپٹرز میں اتنے لوگ اکٹھے کریں کہ وہاں پہ الیکشن ہو سکے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ایک الیکشن کی ڈیٹ دیں گے. انشاءاللہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے اوورسیز کی طرف سے احتجاج ہی صرف کافی ہے؟ جی بالکل نہیں، احتجاج کافی نہیں ہے، بہت کچھ زیادہ اور کرنا ہوتا ہے. احتجاج تو صرف ایک پہلو ہے اس کا. سب سے امپورٹنٹ ہے تھا جو ہم سمجھتے تھے آج سے 1-2 سال پہلے سے جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے پولیٹیکلی یہاں پہ کہ جو ادھر کے الیکٹڈ اوفیشلز ہیں ان کو انگیج کرنا، ان کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو چینج کرنا، ان پہ اثر ڈالنا کہ دیکھیں آپ پاکستان کے جو حالات ہیں ان پہ غور سے دیکھیے، اور وہاں پہ جو آپ باتیں کرتے ہیں لا کی، ڈیموکریسی کی، رول آف لا کی، کانسٹیٹیوشن کی، لیگل رائٹس کی، آپ ان چیزوں کو امریکہ میں بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی یہ چیزیں آپ ان پہ زور دیجئے. تو یہ وہ چیزیں تھی جو ہم کر رہے ہیں. پروٹیسٹ بھی ہے، وہ بھی ایک ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے ہمارا میڈیا کی انگیجمنٹ. یہاں کے جو لوکل میڈیا ہے ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا بہت ضروری ہے. میں انکریج کرتا ہوں سارے اپنے چیپٹرز کو بار بار کہ آپ جو لوکل میڈیا ہے ان سے بات چیت کیا کیجئے، ان سے جا کے اپنا بیانیہ ان کے سامنے رکھا کیجئے، ان کو جو اصلی بات ہے، کیونکہ ان کو تو وہاں سے حکومت سے اور ایمبیسی سے ملتی ہیں چیزیں،
آپ ان کو جو سچ بات ہے وہ ان کے سامنے لے جا کے رکھیے تاکہ وہ آپ کا موقف جو ہے اس کو بھی بیان کر سکے. تو بہت سے ہمارے چیزیں ہیں پروٹیسٹ کے علاوہ جو ہمیں کرنی ہے. جی سر، بہت شکریہ. کوئی بات. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا.